ایک 10 سال کا بچہ جو مدینہ منورہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، شکایت کر رہا ہے دونوں عالم کے مختار سے، اللہ کے محبوب سے شکایت کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے 3 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ پیچھے سے ایک مولانا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ فریاد سن رہے تھے، کہا بیٹا کیا تم نے واقعی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ بچے نے کہا ہاں میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان مولانا نے کہا بیٹا چلو میرے ساتھ چلو، میں اپنے تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ مولانا نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں اپنے گھر لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں دسترخوان بچھایا ہے، دسترخوان بچھانے کے بعد میں انہوں نے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے۔ وہ کھانا رکھنے کے بعد میں کہا بیٹا کھانا شروع کر دو، تم 3 دن سے بھوکے ہو، 3 دن سے پیاسے ہو۔ جیسے ہی بیٹے نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہے اور توڑنے کے بعد میں شوربے میں لگایا ہے، بچہ منہ کے قریب لے کے ہی گیا تھا تو ان مولانا نے کہا بیٹا کھانا جلدی جلدی کھا لو، کھانا جلدی جلدی کھا لو۔ اس لڑکے نے کہا تھا اے مولانا جلدی جلدی کیوں کھاؤں؟ کہا بیٹا سنو تو صحیح، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس 10 سال کے بچے نے اتنا سنا، جو نوالا منہ میں لے کر جا رہا تھا اس نے پلیٹ میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد میں کہا اے مولانا سنو تو صحیح، باپ اس کا انتظار کرتا ہے جس کا دنیا میں باپ ہوتا ہے، ماں اس کی انتظار کرتی ہے جس کی دنیا میں ماں ہوتی ہے۔ نہ تو میرا دنیا میں باپ ہے نہ میری دنیا میں ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا ہے، وہ سننے کے بعد میں مولانا نے کہا بیٹا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اتنا کہا، کہنے کے بعد میں اس بچے نے کہا میں آل رسول ہوں، میں نبی کی آل ہوں، میں آل رسول ہوں، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، فلا جگہ رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا، وہ سننے کے بعد میں مولانا نے کہا اے بیٹا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے گاؤں میں آل رسولوں کو بڑی عزت دیا کرتے ہیں، میرے گاؤں میں چلو، تمہیں سواری کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہارے کپڑے کا بھی انتظام ہو جائے گا، تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بیٹا ہے وہ بچہ جو 10 سال کا ہے وہ رونے لگتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے اے مولانا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے کہا نہیں آپ چلیے، اور چلنے کے بعد میں ہمارے گاؤں والے آپ کی بڑی عزت کریں گے، بڑی تعظیم کریں گے، طرح سے تمہیں لذیذ کھانے کھلائیں گے، تمہاری سواری کا بھی انتظام کر دیں گے۔ اب اس بچے نے کہا اے مولانا میں مانتا ہوں کہ تم میری سواری کا بھی انتظام کر دو گے، میرے کپڑے کا بھی انتظام کر دو گے، میرے رہنے سہنے کا بھی انتظام کر دو گے، لیکن یہ تو بتاؤ تمہارے گاؤں میں، تمہارے قصبے میں، تمہارے شہر میں سواری بھی موجود ہے، کپڑا بھی موجود ہے اور طرح طرح کے مکانات بھی موجود ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ گنبد خضرا بھی موجود ہے۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد میں مولانا نے کہا نہ ہمارے یہاں یہ ہے، نہ ہمارے یہاں سواری کا تو انتظام مل جائے گا، سواری کا انتظام تو مل جائے گا، کپڑے کا تو انتظام مل جائے گا۔ اب بچے نے کہا کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں کپڑا بھی مل جائے گا، سواری بھی مل جائے گی اور طرح طرح کے لذیذ کھانے بھی مل جائیں گے، لیکن بتاؤ تو صحیح مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانے کے بغیر رہ سکتا ہوں، کپڑے کے بغیر رہ سکتا ہوں، میں کپڑے کے بغیر رہ سکتا ہوں، مکان کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن میں گنبد خضرا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد میں اس بچے کو گلے سے لگا لیا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔